السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ احمدک اللہ یا مجیب کل سائل، الصلاة والسلام علی سیدی افضل الوسائل وعلى آلہ واصحابہ ذوی الفضائل، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العظیم۔ فالصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں، الحمدللہ رب کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت کے موقع پر خاص محفل میلاد میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ رسول اعظم وقال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ وہ پاکیزہ محفلیں ہیں جس کی ابتدا ابھی انسان دنیا میں آئے نہ تھے، اس سے پہلے اس محفل کا انعقاد ہو چکا تھا، اور جیسے جیسے دور آگے بڑھتا گیا ویسے ویسے الگ الگ طرز پر ہر دور میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محفل سجتی رہی، اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انداز میں اپنے پاک کلام پاک میں بھی اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاکیزہ ذکر کرنے کا ہمیں حکم عطا فرمایا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ ایک اور مقام پر اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، کہ اے لوگوں اللہ رب العزت نے تم پر جو نعمت عطا فرمائی ہے اس نعمت کو یاد کرو۔ اب دیکھیں دونوں آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے نعمت کو یاد کرنے کا حکم عطا فرمایا ہے، نعمت کا چرچا کرنے کا حکم عطا فرمایا ہے۔ اب آؤ بخاری شریف کی طرف، کہ نعمت ہے کیا؟ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، بخاری شریف کی روایت ہے نعمت کے بارے میں۔ امام بخاری ارشاد فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نعمت، کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت یہ نعمت ہے جس نعمت کے چرچے کا رب نے ہمیں حکم عطا فرمایا۔ ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاکیزہ ذات ہے، اور اسی طریقے سے نعمتوں کی اصل بھی کیا ہے اس کو بھی اللہ رب العزت اپنے پاک کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا۔ سبحان اللہ۔ کس بات میں احسان فرمایا؟ کہ انہی میں سے ان کی طرف ایک رسول بھیجا۔
سبحان اللہ. اب دیکھیں خود اللہ رب العزت یہ نعمت عطا فرما بھی رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ بتا بھی رہا ہے کہ یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے، اس کی ناشکری نہ کرنا بلکہ وہ عظیم نعمت ہے کہ جس کے بارے میں خود کہہ رہا ہوں کہ میرا احسان تم پر ہے. ورنہ رب کی نعمتیں کتنی ہیں؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا او کما قال کہ رب کی اتنی ساری نعمتیں ہیں کہ اگر تم ان نعمتوں کو شمار کرنے لگ جاؤ تمہاری زندگیاں ختم ہو جائے گی، لیکن رب کی ایک نعمت رب کی تمام نعمتیں شمار نہیں کر سکتے. لیکن کسی نعمت کے بارے میں رب نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے اے لوگوں تمہیں فلاں نعمت دی تم پر آسان کیا، فلاں نعمت دے کر تم پر آسان کیا. کسی نعمت کے بارے میں نہیں فرمایا بلکہ جو عظیم نعمت رب نے عطا فرمائی حضور کی شکل میں اس عظیم نعمت کے بارے میں رب نے فرمایا تاکہ اے لوگوں تم اس نعمت کی قدر کرتے رہو، اس نعمت پر رب کا شکر ادا کرتے رہو. یہ عظیم نعمت ہے کہ جس کے چرچے کا جس کے ذکر کا خود اللہ رب العزت نے ہمیں حکم عطا فرمایا ہے. اسی طریقے سے آگے دیکھیں اللہ کا پاکیزہ کلام اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ وبذلک فلیفرحوا. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اے محبوب آپ فرما دیجئے، کیا فرما دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت جب ملے تو اس وقت خوشی مناؤ. رب فرماتے ہیں اس وقت کیا کرو؟ خوشی مناؤ. اب دیکھو دو چیزیں بیان کی ہیں، ایک رب کا فضل، دوسری چیز ہے رب کی رحمت. اب دونوں چیز دیکھیں اللہ رب العزت اپنے پاک کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے رحمت کے بارے میں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. حضور کی ذات کیا ہے؟ رب فرماتا ہے کہ ہم نے محبوب کو سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے. اور رب فرماتا ہے جب رحمت ملے خوشیاں مناؤ فَلْيَفْرَحُوا. جب رحمت ملے کیا کرو؟ خوشیاں مناؤ. اسی طریقے سے اللہ رب العزت اپنے دوسری جگہ پر ارشاد فرماتا ہے سورہ احزاب کی آیت کریمہ ہے جس مقام پر رب نے فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پاکیزہ صفات کو بیان فرماتے ہوئے کہ ہم نے حضور کو شاہد بھی بنایا، مبشر بھی بنایا، نذیر بھی بنایا، داعی بھی باذن اللہ بھی بنایا، سراج منیر بھی بنایا. تو یہ تمام اوصاف شمار کرانے کے بعد رب کریم نے ارشاد فرماتا ہے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا. کہ اللہ رب العزت نے مومنوں پر بڑا کرم فرمایا کہ انہیں فضل عظیم عطا فرمایا. رب فرماتا ہے جب رحمت ملے خوشی مناؤ، جب فضل ملے خوشی مناؤ. اور رب کا کلام کہتا ہے کہ رحمت بھی مصطفیٰ کریم کی ذات ہے. اور ساتھ ہی ساتھ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ رب نے اتنے سارے اوصاف والا محبوب بھی عطا فرمایا. یہ بھی بڑا فضل ہے. پتہ کیا چلا؟ خود قرآن کا فیصلہ ہے کہ محبوب کے آنے پر اے لوگوں تم اللہ کا شکر ادا کرو اور خوشی مناؤ. سبحان اللہ. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں. اسی طریقے سے اور دیکھیں اللہ کا پاکیزہ کلام اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. کہ اے لوگوں اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اب آؤ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر انتہائی میں رب کا ذکر ہے. خود رب کریم ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا. اب یہ آیت کریمہ ذکر کرنے کے بعد عاشق رسول
حضرت امام قاضی عیاض علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ حضرت سیدنا عطا سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جعلتک ذکرا من الذکر فمن ذکرتک ذکرنی، کہ اللہ رب العزت نے محبوب آپ کو اپنا ذکر بنا دیا، جو بھی آپ کا ذکر کرے گا تو صرف آپ کا ذکر نہیں ہوگا بلکہ محبوب جو آپ کا ذکر کرے گا وہ رب کا ہی ذکر ہوگا۔ اور رب فرماتا ہے کہ رب کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ پتہ ہے کیا چلا کہ جب بھی محبوب کا بھی ذکر کرو گے یہ بھی رب کا ذکر ہوگا، تو جب محبوب کا ذکر کرو گے رب فضل فرمائے گا، ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے اور دیکھیں پاک کلام پاک اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اللہ نے جو نعمتیں تمہیں عطا فرمائی ان نعمتوں پر رب کا شکر ادا کرو۔ رب نے تمہیں نعمتیں عطا فرمائی اس پر رب کا شکر ادا کرو۔ اب اس کی تفسیر دیکھیں، تفسیر روح البیان میں قال الامام السیوطی، اپنے وقت کے بڑے امام حضرت جلال الدین سیوطی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں یستحب لنا اظہار الشکر لمولودہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور کی ولادت کے لیے، حضور کی ولادت کی وجہ سے رب کا شکر ادا کرنا ہمارے لیے مستحب ہے۔ سبحان اللہ۔ کیوں کہ اللہ رب العزت نے حضور کو اپنی نعمت کے طور پر ہمیں عطا فرمایا ہے، اس لیے حضور کی ولادت ہوئی، وہ ولادت ہمارے لیے کوئی معمولی نہیں ہے بلکہ رب کی عظیم نعمت ہے۔ اور امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ اس نعمت کے ملنے پر رب کا شکر ادا کرو۔ بے شک، بے شک۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے حضرت امام حافظ ابن حجر اسقلانی علیہ رحمت و رضوان، ہم بخاری شریف کی جب بھی تشریح پڑھیں گے تو سب سے پہلے دو شرح ہماری نظروں کے سامنے ہوگی۔ ایک عمدۃ القاری علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمت و رضوان کی ہے، دوسری فتح الباری علامہ ابن حجر اسقلانی علیہ رحمت و رضوان کی ہے۔ اب جو بھی بخاری شریف کی شرح اٹھا لے ان میں ان کے اقوال بطور فیصل اکثر آپ کو ملیں گے۔ وہی امام ابن حجر اسقلانی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں وَالشُّكْرُ لِلَّهِ تَعَالَى، کہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرو کس بات پر؟ يَحْصُلُ بِأَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ كَالسُّجُودِ وَالصِّيَامِ وَالصَّدَقَةِ وَالتِّلَاوَةِ، کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مختلف طریقے سے عبادتیں عطا فرمائی کہ سجدے کے طور پر، روزے کے طور پر، صدقے کے طور پر اور قرآن پاک کی تلاوت کے طور پر، یہ تمام نعمتیں ہیں۔ اللہ رب العزت کا اس بات پہ شکر ادا کرو۔ اس کے بعد یہ تمام چیزیں بیان فرمانے کے بعد آگے فرماتے ہیں وَأَيُّ نِعْمَةٍ أَعْظَمُ مِنْ نِعْمَةٍ روزی هذا النبی الکریم نبی الرحمہ فی ذالک اليوم۔ سبحان اللہ۔ کہ اللہ رب العزت نے آج کے دن جو تمہیں نبی عطا فرمایا وہ نبی تمام نعمتوں کی جان ہے، اس نعمت کے ملنے پر بھی تم رب کا شکر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ قرآن ہے، یہ قرآن کا حکم ہے کہ تم کیا کرو، رب کے محبوب کا ذکر کرو مختلف انداز میں۔ کہیں فرمایا رحمت کا ذکر کرو، رحمت مصطفیٰ کریم کی ذات ہے۔ کہیں فرمایا فضل کا ذکر کرو، فضل بھی مصطفیٰ کریم کی ذات ہے۔ یہ تمام چیزیں اللہ رب العزت نے مختلف انداز میں بیان فرما کر کے ہمیں حکم عطا فرمایا کہ غلاموں تم جس نبی کی امت ہو کثرت سے اس نبی کا ذکر کرتے جاؤ تاکہ رب اس نبی کے ذکر کے صدقے میں تمہاری جولیاں بڑھتا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں،
یہ قرآن کا حکم تھا۔ اب آئیے سب سے پہلے دیکھیں کہ قرآن ہی نے ہمیں حکم دیا ہے، رب کے پیارے محبوب کا ذکر کرتا ہے۔ اب آؤ یہ ذکر کب سے شروع ہوا ہے؟ دیکھیں اللہ رب العزت کا پاکیزہ کلام سورہ آل عمران آیت نمبر 81، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ابھی حضرت آدم علیہ السلام و تسلیم کی تخلیق نہیں ہوئی، اس سے پہلے تمام انبیاء کرام کی روحوں کو رب کریم نے جمع فرمایا، اور جمع فرمانے کے بعد ان سے وعدہ لیا کہ اے نبی، یہ انبیاء کی جماعت میں تمہیں نبی بنا کر بھیجنے والا ہوں، لیکن جب تم دنیا میں جاؤ اور جب دنیا میں جانے کے بعد میرا محبوب آ جائے، تمہیں جو کتاب و حکمت عطا فرمائے اس کی بھی تصدیق کرے گا۔ جب میرا محبوب آ جائے تو اس پر ایمان بھی لانا، اس کی مدد بھی کرنا۔ یہ خطاب کس کو ہے؟ انبیاء کو۔ لیکن یارو اللہ رب العزت کا فیصلہ، یہاں ایک نکتے کی بات پیش کر رہا ہوں، رب کریم کا فیصلہ تھا حضور کو آخر میں بھیجنا، یہ طے تھا کہ حضور آخر میں تشریف لائیں گے، لیکن اس کے باوجود انبیاء سے جو یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارے دور میں وہ نبی تشریف لائے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ رب العزت نے انبیاء کو ایمان لانے کا حکم عطا فرمایا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے انبیاء، جب تمہیں میں بھیجوں تو اپنی امت کو میرے محبوب کا ذکر سناتے رہنا کہ وہ نبی آنے والا ہے، وہ نبی آنے والا ہے۔ جب وہ نبی آئے تو اے ہماری امتوں، تم اس نبی پر ایمان بھی لانا اور مدد بھی کرنا۔ اس طریقے سے حضرت آدم نے بھی اپنی امت کو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت کا ذکر سنایا، حتیٰ کہ حضرت شیس علیہ الصلوۃ والتسلیم جو حضرت آدم کے بعد خلیفہ بننے والے تھے، نبوت حضرت شیس کو ملی، ان سے نصیحت کرتے ہوئے حضرت آدم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے شیس، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کو نہ بھولنا۔ حضرت شیس نے کہا ابا جان یہ ذات کون ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام و تسلیم نے بہت پیارا جملہ ارشاد فرمایا کہ بیٹے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یہ رب کے دربار میں بہت ہی بلند و بالا ذات ہے۔ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب رب نے مجھے پیدا فرمایا، میں نے جس جگہ بھی نظر اٹھائی جنت میں، تو جنت کے ہر طرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لکھا ہوا پایا۔ تو اے میرے بیٹے، میں اسی وقت سمجھ گیا کہ یہ کوئی معمولی ذات کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ رب کے محبوب کا نام ہے، کہ جس کا نام رب کریم نے جنت کے ہر تمام جگہوں پر نصب فرمایا ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، یہ وہ نام ہے جو سدرۃ المنتہا کے درخت کے ہر پتے پہ لکھا ہے۔ یہ عظیم نعمت رب نے ہمیں عطا فرمائی۔ تو حضرت آدم نے بھی اپنی امت کو ہمارے نبی کی ولادت کا درس دیا، اسی طریقے سے تمام انبیاء کرام رضوان علیہ السلام و تسلیم اپنے اپنے وقتوں میں یہ درس دیتے رہے حتیٰ کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تشریف آوری ہو گئی۔ انبیاء کرام اپنے اپنے وقتوں میں درس دیا اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اس دنیا میں تشریف لائے۔ اب دیکھیں خود حضور نے اپنا میلاد کس طور پہ منایا؟ حضور نے اپنا میلاد کس طور پہ منایا؟ دیکھیں حدیث پاک
बैहक़ी में हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि इन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबका अन नफ्सिही बअदा नबुव्वा, ऐलान नबुव्वत के बाद हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना अक़ीक़ा फरमाया। हुज़ूर ने ऐलान नबुव्वत के बाद अपना अक़ीक़ा फरमाया। अब देखे ज़िया मिक़दसी और तबरानी में भी रिवायत मौजूद है, अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबका अन नफ्सिही बअदा मा बुइतु नबिय्या, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबुव्वत के बाद क्या फरमाया? अक़ीक़ा फरमाया। ये हदीस पाक ज़हन में रखें। अब दूसरी हदीस पाक सुने। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास इरशाद फरमाते हैं कि लम्मा वुलिदन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अब्का अनहु अब्दुल मुत्तलिब भी कबश, जब हुजूर की विलादत हुई, जब हुजूर की विलादत हुई तो हुजूर की तरफ से हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने एक मेंढे का अक़ीक़ा फरमाया। अब इस हदीस पाक पे नजरों के सामने रखे। अब दोनों हदीस पाक नजरों के सामने रखे और गौर करें जिंदगी में अक़ीक़ा कितनी मर्तबा होता है। इंसान की पैदाइश के वक्त एक ही मर्तबा अक़ीक़ा होता है, अक़ीक़ा एक ही मर्तबा होता है। अब इस हदीस पाक की तफसील में, तशरीह में शारिहीन फरमाते हैं कि ऐलान नबुव्वत के बाद हुजूर ने जो अक़ीक़ा फरमाया वो इस बात पर कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम को अपने नबी होने के ऐलान का हुक्म अता फरमाया। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इस मौके पर अपनी विलादत की खुशी मनाई और विलादत की खुशी मना करके हुजूर ने अपनी तरफ से कुर्बानी अता फरमाई। अब चले मान लेते हैं कि हुजूर ने भी अक़ीक़ा फरमाया। कुछ लोग कहते हैं कि इसका तर्जुमा भी क्या है? अक़ीक़ा। मान लेते हैं। अब अक़ीक़ा का मतलब क्या होता है? अक़ीक़े का मतलब क्या होता है? रब ने हमें जिंदगी अता फरमाई, उस पर रब का शुक्र अदा करना। अक़ीक़ा का मतलब यही तो होता है ना। अब अक़ीक़ा भी मान ले तो क्या होगा कि हुजूर ने अपने खुद का अक़ीक़ा पेश करके हमें ये दावत दे दी कि मेरे उम्मतियों, मैं भी अपने विलादत की खुशी मनाता हूं। इसी तरीके से एक हदीस पाक कि आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम हर पीर को रोजा रखा करते। सुभान अल्लाह। अब क्यों रोजा रखते थे? जब पूछा गया तो आपने इरशाद फरमाया कि उसी दिन मेरी विलादत। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम ने तो हर हफ्ते पीर के दिन अपना मिलाद बनाया। सुभान अल्लाह। रोजा रखने की शक्ल में। और याद रखें मिलाद के अलग अलग तरीके हैं और इंशाअल्लाह ताला अभी बयान करूंगा, लेकिन पता क्या चला, हुजूर ने भी मिलाद मनाया है। इसी तरीके से आप आगे देखें सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि तबारक व तआला अलैहिम अजमाइन ने भी मिलाद मनाया है। और किस तौर पे मनाया है आप देखें, हदीस पाक में आता है, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि जलसा नासुन मिन असहाबी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद असहाब बैठे हुए थे और गुफ्तगू कर रहे थे। तो फिर क्या होता है, फखरजा, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ लाए। उसके बाद क्या हुआ, हत्ता इला दना मिनहुम, जब हुजूर उनसे करीब हो गए तो क्या सुना, आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने समीअहुम, सहाबा को गुफ्तगू करते हुए सुना, सहाबा को आपस में बातें करते हुए सुना। वो क्या बात कर रहे थे, यतज़ाकरून क़ाल बादुहुम
ان اللہ اتخذ ابراہیم خلیلا. حضور کیا صحابہ فرماتے تھے, آپس میں بات کر رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل یعنی کہ اپنا دوست بنایا ہے. اس کے بعد وقال آخر موسیٰ کلم اللہ تکلیما, کہ حضرت موسیٰ سے رب نے کلام فرمایا, اپنا کلیم بنایا ہے. وقال آخر فعیسیٰ کلمۃ اللہ وروحہ, بعض نے کہا کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ رب العزت نے اپنا کلمہ فرمایا ہے. یہ تمام باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سماعت فرمائی. وَعَجَبَكُمْ وَقَالَ, آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا, میں نے تمہاری باتوں کو سنا اور تم جو کہہ رہے ہو کہ حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ, حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ, حضرت عیسیٰ کو روح اللہ بنا کر رب نے مبعوث فرمایا, اب میری میلاد بھی مجھ سے سنو. اب حضور خود فرماتے ہیں کہ حضور کیا بن کے تشریف لائے ہیں. اب دیکھیں حضور فرماتے ہیں انا حبیب اللہ فلا فخر, میں اللہ کا محبوب ہوں لیکن مجھے اس پہ فخر نہیں ہے. اس کے بعد آگے حضور فرماتے ہیں وَأَنَا حَامِلُ لِوَاءِ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, سبحان اللہ, قیامت کے دن لواء الحمد کا جھنڈا میں اٹھائے ہوئے ہوں گا. اور پھر کیا ہوگا, کیا ہوگا؟ لواء الحمد کے سائے تلے حضور فرماتے تحتہ آدم فمن دونہ, حضرت آدم سے لے کر کے آخری انسان تک جتنے بھی لوگ آئے وہ تمام کے تمام لواء الحمد کے نیچے ہوں گے. سبحان اللہ. لواء الحمد کا معنی کیا؟ تعریف کا جھنڈا, تعریف کا جھنڈا. اب آؤ مفسر شہید حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت و رضوان نے اس مقام پر بہت پیاری بات ارشاد فرمائی. قیامت کا دن 50,000 سال کا ہوگا. کتنے سال کا؟ کتنے سال کا؟ 50,000 سال کا. اب روایتوں کو جمع کرنے کے بعد حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ ساری کائنات کا حساب و کتاب دنیا کے 4 گھنٹوں میں مکمل ہو جائے گا. کتنے؟ دنیا کے 4 گھنٹوں میں ساری کائنات کا حساب و کتاب مکمل ہو جائے گا. پھر 50,000 سال تک کیا ہوگا؟ اب دیکھو کیا پیاری بات ارشاد فرمائی, کیا قیامت کا حساب صرف 4 گھنٹے میں ہوگا, باقی یہ 50,000 برس کا دن حضور کی تعریف ہی میں گزرے گا. اس کی تعریف میں, حضور کی تعریف میں گزرے گا. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت کے بھائی علامہ حسن رضا خان ارشاد فرماتے ہیں کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد فضل محشر کا کہ ان کی شان محبوبی حضور کی عظمت دکھائی جانے والی ہے. وہاں پہ بھی حضور ہی کی تعریف. یارو ہم آج بھی خوش نصیب ہیں کہ اس محبوب کا ذکر آج کر رہے ہیں. رب نے قیامت کا دن بھی حضور کی تعریف کے لیے بنایا. لواء الحمد تعریف کا جھنڈا. اس کے بعد آگے فرماتے ہیں کہ اسی لیے اللہ رب العزت نے حضور کا نام احمد رکھا, محمد رکھا اور محمود رکھا. اور حضور کی امت کا نام حمادون رکھا, یعنی کہ تعریف کرنے والی امت. حضور کی امت کا نام حمادون رکھا. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, حضور نے خود ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن لواء الحمد کا جھنڈا میرے ہاتھوں میں ہوگا. حضرت آدم سے لے کر کے آخری انسان تک تمام اس جھنڈے کے نیچے ہوں گے. ایک بار درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم.
صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد پھر حضور ارشاد فرماتے ہیں، اب حضور اپنی تعریف فرماتے ہیں لیکن امتیوں کے درس کے لیے، اس کو بھی یاد رکھنا۔ حضور نے اپنا میلاد بنایا یہ ہم لوگوں کے لیے سند ہو جائے اس لیے۔ اب حضور آگے ارشاد فرماتے ہیں وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ، اللہ رب العزت کے دربار میں سب سے پہلے میں شفاعت کرنے والا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد آگے حضور فرماتے ہیں وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے۔ اس کے بعد پھر آگے حضور ارشاد فرماتے ہیں لیکن ولا فخر، یہ تمام چیزیں میں اس لیے نہیں کہتا کہ مجھے فخر ہے، ان تمام چیزوں پر میں رب کا شکر ادا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فخر کے طور پر نہیں کہتا بلکہ رب کے شکر کے طور پر۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد پھر حضور ارشاد فرماتے ہیں وَأَنَا أَوَّلُ مَن يُحَرِّكُ حَلَقَ الْجَنَّةِ، میں ہوں جو سب سے پہلے جنت کی کنڈی کھٹکھٹاؤں، جنت کے دروازے پہ دستک دوں گا۔ اس کے بعد کیا ہوگا فَيَفْتَحُ اللَّهُ لِي، رب کریم میرے لیے جنت کا دروازہ کھولے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد کیا ہوگا حضور ارشاد فرماتے ہیں فَيُدْخِلُونِيهَا وَمَعِيَ فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ۔ سبحان اللہ۔ کہ اللہ رب العزت جب میرے لیے جنت کا دروازہ کھول دے گا تو مجھے بھی جنت میں داخل فرما دے گا، لیکن صرف مجھے ہی نہیں بلکہ رب کریم فرماتا ہے کہ میرے ساتھ غریب مومنوں کو بھی جنت میں۔ سبحان اللہ۔ دنیا میں غربت کا درد سہ کر کے بھی جس نے ایمان کی حفاظت کی، حضور فرماتے ہیں کہ ان مومنین فقراء کا انعام یہ ہوگا کہ جب میں جاؤں گا تو انہیں بھی میرا رب میرے ساتھ جنت میں داخل فرمائے گا۔ اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ اس کے بعد پھر حضور ارشاد فرماتے ہیں وَأَنَا أَكْرَمُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ عَلَى اللَّهِ وَلَا فَخْرَ۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کے دربار میں تمام لوگوں میں اول سے لے کر کے آخر تک تمام لوگوں میں ہی سب سے زیادہ عزت والا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ حضور الصلوۃ والتسلیم نے اپنا میلاد خود فرمایا ہے۔ مشکاۃ شریف میں بھی روایت موجود ہے، جامع ترمذی میں بھی روایت موجود ہے، اور ساتھ ہی ساتھ سنن دارمی میں بھی روایت موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ یارو ہم میلاد مناتے ہیں، رب کا شکر ہے کہ رب نے ہمیں بھی اس میلاد والے مصطفیٰ کا میلاد کی توفیق عطا فرمائی۔ بے شک بے شک۔ اب آئیے، اب یہ تو ہوا حضور کے صحابہ کا، حضور کا دور۔ اب آؤ حضور کے بعد تابعین کے دور کی طرف لے چلو۔ حضرت خواجہ حسن بصری یہ تابعین کے سردار ہیں۔ کون ہیں؟ تابعین کے سردار ہیں۔ چشتی سلسلہ اٹھا لو، اشرفی سلسلہ اٹھا لو، حضرت علی کے بعد جن کا نام سب سے پہلے آتا ہے وہ حضرت امام حسن بصری ہیں۔ بے شک۔ چشتی سلسلے کی جو سند ہے خلافت ہے، حضرت علی کے بعد جو سب سے پہلے ملی وہ خواجہ حسن بصری کو ملی۔ سبحان اللہ۔ اشرفی سلسلے کی خلافت جو چلی آ رہی ہے حضرت علی کے بعد جو ملی وہ سب سے پہلے خواجہ حسن بصری کو ملی۔ یہ میرے پاس یہ جو ہے سلسلہ اشرفیہ کا یہ سجدہ شریف ہے، اس کے اندر دیکھیں سجدہ سلسلہ جو خلافت کا سلسلہ ہے اس میں حضور کے بعد مولائے کائنات کے بعد جن کا نام آتا ہے الہی بحرمت حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ، ان خواجہ حسن بصری کی بات سنانے لگا۔ سبحان اللہ۔ خواجہ حسن بصری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ یہ تابعین کے سردار ہیں، لیکن فرماتے ہیں کیا پیاری بات آپ نے ارشاد فرمائی وددتو، میں یہ پیار کرتا ہوں، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں، اس بات سے محبت کرتا ہوں
اس بات سے ارشاد فرماتے ہیں لو کان لی مثل جبل احد ذهبا، اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا مجھے مل جائے، احد پہاڑ کے برابر مجھے سونا مل جائے تو کیا ہوگا؟ لَأَنْفَقْتُهُ عَلَى قِرَاءَةِ مولد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں کہ یہ سونا مجھے مل جائے تو میں پسند کروں گا کہ یہ پورا سونا حضور کی ولادت کی خوشی میں خرچ کروں۔ سبحان اللہ۔ تابعین کے سردار خواجہ حسن بصری اشرفی سلسلہ جہان سے چلا ہے، حضرت مولا کائنات کے بعد جس ذات کا مرتبہ آتا ہے وہ فرماتے ہیں، اور اس چیز کو امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمت و رضوان نے بھی ذکر فرمایا ہے، تو فرماتے ہیں کہ سونا احد پہاڑ کے برابر مجھے مل جائے تو میں پسند کرتا ہوں کہ حضور کے میلاد کی خوشی میں کیا کروں؟ وہ پورا سونا اللہ رب العزت کی رضا کے لیے خرچ کروں۔ اب آؤ اس کے بعد تمام سلسلے اٹھا لو، یہ تو صرف میں نے سلسلہ اشرفیہ اور سلسلہ چشتیہ کی بات کی نا، اب تمام سلسلہ اٹھا لو اور سب سے اہم سلسلہ قادریہ سلسلہ اٹھا لو، ان تمام سلسلے میں آپ کو ایک نام حضرت معروف کرخی کا بھی ملے گا اور جنید بغدادی کا بھی ملے گا۔ تمام سلسلوں میں دو بزرگوں کا نام ملے گا۔ آئیے سب سے پہلے حضرت جنید بغدادی کی بات پیش کروں۔ حضرت جنید بغدادی ارشاد فرماتے ہیں من حضر مولد الرسول، جو جشن ولادت کی محفل میں حاضر ہو گیا، جنید بغدادی رحمت اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں جو حضور کی ولادت کی محفل میں حاضر ہو گیا اور حاضر ہونے کے بعد وَعَزَّمَ، حضور کی تعظیم بجا لایا، وَقَدَّرَهُ، اور حضور کی توقیر بھی بجا لایا، تو پھر کیا ہوگا؟ وَقَدْ فَازَ بِالْإِيمَانِ، اللہ رب العزت نے اس کے ایمان کو کامیاب کرنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت جنید بغدادی، اب آؤ معروف کرخی بہت بڑے اللہ کے ولی بھی ہیں، اور سلسلہ قادریہ جہاں سے چلتا ہے جب وہ سلسلے کا نام نسب پڑھیں گے تو اس میں حضرت معروف کرخی کا نام۔ بے شک غوث پاک کے دیوانوں، غوث پاک کے پیروں کے پیر کا نام معروف کرخی، بے شک غوث پاک کے پیروں کے پیر کا نام جنید بغدادی ہے۔ تو حضرت معروف کرخی کتنی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں من حج علی اجل قراءت مولود رسول تعامن، جس نے ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانے کا اہتمام کیا، تعامن، تعام کہتے ہیں کھانے کو، جس نے کھانے کا اہتمام کیا، جیسے نیاز وغیرہ رکھتے ہیں نا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں وہ جمع اخوانا، اور اپنے مومن بھائیوں کو جمع کیا، اخوانن، اخواتن کی جمع بھائی، و جمع اخوانن، اور پھر کیا کیا؟ اپنے مومن بھائیوں کو جمع کیا، وَأَوْقَدَ سِرَاجًا، اور روشنی جلائی، اور روشنی جلائی، اس کے بعد کیا ہوا؟ وَلَبِسَ جَدِيدًا، نیا جوڑا پہنا، نئے جوڑے سے مراد، نئے سے مراد نیا بھی ہے اور دھلا ہوا بھی ہے، بے شک بے شک۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد فرماتے ہیں وَتَعَطَّرَ، اور خوشبو لگائی، اس کے بعد فرماتے تَجَمَّلَ، اور سنورا، مطلب کہ خوبصورتی دیکھا کہ کہیں داغ باغ تو نہیں ہے، کہیں محفل کے آداب کے خلاف تو میرا جسم نہیں ہوتا ہے، میرے کپڑے محفل کے خلاف تو نہیں ہوتے ہیں، تو اس طور پر اپنے اندر خوبصورتی پیدا کی،
اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کس لیے؟ تعظیماً، میلاد کی تعظیم کے لیے، میلاد کی تعظیم کے لیے۔ تو کیا ہوگا؟ حضرت معروف کرخی فرماتے ہیں حشرہ اللہ تعالی یوم القیامہ مع الفرق الاولی من النبیین۔ اللہ رب العزت پہلے گروہ کے ساتھ یعنی کہ انبیاء کے ساتھ قیامت کے دن اسے اٹھائے گا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں وَقَانَ فِي أَعْلَى عِلِّيِّينَ، اور اس کا مقام کوئی معمولی نہیں ہے بلکہ اس کا مقام اعلیٰ علیین کا ہے۔ اعلیٰ علیین کا ہے جہاں اللہ کے محبوبوں کی روحیں رہتی ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کے محبوبوں کی روحیں جس جگہ پہ رہتی ہے اس مقام کا نام اعلیٰ علیین ہے۔ حضرت خواجہ معروف کرخی فرماتے ہیں کہ جس نے حضور کی تعظیم میں محفل سجائے تمام باتوں کا دھیان رکھا، اللہ رب العزت اسے بھی اتنا بلند فرما دے گا۔ پتہ کیا چلا؟ حضور کی تعظیم شرط ہے، بے شک حضور کی تعظیم شرط ہے۔ اسی طریقے سے آگے دیکھیں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں کس طور پر الگ الگ طریقے سے عید میلاد النبی منانے کا ہمیں موقع عطا فرمایا ہے۔ آخری بات بیان کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت علامہ قسطلانی علیہ رحمۃ اللہ بخاری شریف کی شروحات میں جن عظیم بزرگ سے استفادہ کیا جاتا ہے ان میں ایک نام علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ وَلَا زَالَ أَهْلُ الْإِسْلَامِ يَحْتَفِلُونَ بِشَهْرِ مَوْلِدِهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَعْمَلُونَ الْوَلَائِمَ۔ اب دیکھیں یہ بزرگ سن ہجری 900 کے ہیں۔ کب کے ہیں؟ سن ہجری 900 کے ہیں، اور اس وقت اپنے دور سے پہلے کی بات بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت باسعادت کے مہینے میں اہل اسلام ہمیشہ سے حضور کی محفل منعقد کرتے آئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ 1400 سن ہجری چل رہی ہے، یہ 900 ہجری کے ہیں۔ سن ہجری 923 میں تو ان کا وفات ہے، سن میں وفات 923 ہجری ہے۔ تو پتہ کیا چلا؟ ہم سے 500-600 سال پہلے کے بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم تک آج تک اہل اسلام کا یہ معمول چلا آ رہا ہے کہ وہ حضور کی محفل کی میلاد منعقد کرتے ہیں۔ اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ یعملون البلائم، اور کہتے ہیں کہ خوشی کے ساتھ ساتھ کھانا پکا کر کے دعوتیں کرتے۔ سبحان اللہ۔ یہ آج کی نہیں ہے بلکہ پہلے سے حضور کی محبت میں تمام چیزیں ہو رہی ہیں، بے شک بے شک حضور کی محبت میں ہیں۔ اس کے بعد پھر ارشاد فرماتے ہیں وَيَتَصَدَّقُونَ فِي لَيَالِهِ بِأَنْوَاعِ الصَّدَقَاتِ، مختلف طریقے سے صدقات وغیرہ کے ذریعہ کیا ہوتا ہے؟ ان مقدس راتوں میں لوگ اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، اپنے خاندان والے رشتہ داروں کے لیے ان کی مدد کرتے ہیں۔ یہ پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں وَيَظْهَرُونَ السُّرُورَ، اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَيَزِيدُونَ فِي الْمُبَذَّرِ، اور خوشی کے اظہار کے ساتھ ساتھ فرماتے ہیں کہ خاص اہتمام بھی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ خاص طور پر اہتمام بھی کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَيَعْتَنُونَ بِقِرَاءَةِ مَوْلِدِهِ الْكَرِيمِ وَيَظْهَرُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَرَكَاتِهِ كُلُّ فَضْلٍ عَظِيمٍ۔ فرماتے ہیں کہ نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ بھی لیتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان تمام چیزوں پر کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ تمام چیزوں پر رب کا فضل عظیم بھی نازل ہوتا ہے،
رب کی برکتیں بھی نازل ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد پھر ارشاد فرماتے ہیں اپنے تجربے کی بات۔ کچھ چیزیں کیا ہوتے ہیں؟ تجربے، کہ انسان اپنا تجربہ بیان کرتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ وَمِمَّا جُذِّبَ مِنْ خَوَاصِهِ، اور یہ خاص تجربات میں سے اس چیز کو نوٹ کیا گیا ہے۔ خاص تجربات میں سے کس چیز کو؟ فرماتے ہیں اَنَّهُ أَمَانٌ فِي ذَلِكَ الْعَامِ، کہ جو حضور کی میلاد مناتا ہے اللہ رب العزت اس کے صدقے میں پورا سال اس کے لیے بہتری بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ تجربہ بیان کیا ہے۔ کب کے بزرگ ہیں؟ سن ہجری 900 کے۔ وہ بیان کرتے ہیں اس بات کا ہم نے تجربہ کیا ہے کہ جب بھی حضور اسلام و تسلیم کی پاکیزہ محفل میں حاضر ہوئے پورا سال رب نے ہماری حفاظت بھی فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد آخری بات فرماتے ہیں، ہم کہتے ہیں عید میلاد النبی، کیا کہتے ہیں؟ عید، لفظ عید لگاتے ہیں نا، لفظ عید۔ عید کا بہو وچن ہے اعیاد۔ عید کا بہو وچن کیا ہے؟ اعیاد۔ اب کہتے ہیں کیونکہ یہاں ایک رات کی ذکر نہیں، لیال کئی راتوں کی ذکر ہے۔ یہ جب مہینہ شروع ہوتے تب سے لے کر کے 12 روز شریف تمام راتوں کا ذکر ہے، تو تمام راتیں آگے اس لیے بہو وچن لا رہے ہیں۔ کیا لا رہے ہیں؟ اب سنیں اور اپنے دل کے ایمان کو تازہ کریں کہ آج ہم عید میلاد النبی کہتے ہیں تو یہ ہمارا بنایا ہوا نہیں ہے بلکہ پہلے سے بزرگوں کا معمول چلا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کہ فَرَحِمَ اللَّهُ إِمْرَأً، اللہ رب العزت اس بندے پر رحم فرمائے، اس بندے پر اتخذ لیالی شہر مولدہ المبارک اعیادا۔ سبحان اللہ۔ جس بندے نے ان راتوں کو حضور کی ولادت کے لیے اپنے لیے عید بنا دیا، سبحان اللہ۔ اس بندے پر رب رحم فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اس بندے پر جس نے حضور کی ولادت کی خوشی میں ان تمام راتوں کو اپنے لیے عید بنا لیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیوں عید بنا لیا؟ سبحان اللہ۔ اب عید میں کچھ تحفے تو ملتے ہیں نا، بے شک۔ عید ہے تو رب کی طرف سے کچھ تحفے تو ملتے ہیں۔ ہم نے سنا نا کہ جب رمضان کی عید آتی ہے تو اللہ رب العزت اپنے فضل سے کئی لاکھوں لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ بے شک۔ جب عید کا دن، کیونکہ عید کا معنی ہی خوشی ہوتا ہے، تو جب بزرگوں نے تجربہ کیا ہے، جب بزرگوں نے اسے بطور عید منایا ہے تو اس کا کچھ نہ کچھ انعام تو ہوگا۔ بے شک۔ اب عید کیوں ہے؟ فرماتے لِيَكُونَ أَشَدَّ عِلَّةً عَلَى مَنْ فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ۔ یہ عید کا دن اس لیے ہے کہ یہ عید میں جو شخص آ جاتا ہے ان کے دلوں میں اگر مرض ہے تو اللہ رب العزت اس عید کے صدقے میں دلی بیماریوں سے اسے شفا عطا سبحان اللہ۔ دلی بیماریوں سے رب شفا عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ عید کا دن ہے جو حضور اسلام و تسلیم سے پہلے بھی لوگوں نے منایا۔ حضور اسلام و تسلیم نے بھی ہمیں درس دینے کے لیے اس پاکیزہ میلاد کو بھی منایا، ساتھ ہی ساتھ بزرگوں نے بھی منایا اور پھر اپنا تجربہ بھی بیان کیا۔ یارو رب کا شکر ادا کرو کہ رب کریم نے ان بزرگوں کے طرز عمل پر ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت اپنے فضل سے ہماری اس پاکیزہ محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دوران بیان اگر کسی طرح کی غلطی رہ گئی ہو تو اپنے فضل سے اسے معاف فرمائے اور اس پاکیزہ محفل کو ہمارے دلوں کے دھونے کا سبب بنائے اور ساتھ ہی ساتھ ہماری مغفرت کا سبب بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔